السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار کوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کا ماہ مبارک جاری و ساری ہے، اور ہم اس ماہ مبارک کے جمعات میں بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی مجلس کو بابرکت بناتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے القابات کے ساتھ قرآن کریم میں ملقب فرمایا ہے۔ کہیں آپ کو یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں آپ کو طٰہٰ کہہ کر مخاطب کیا، تو کہیں یا ایھا النبی کہہ کر آپ کو مخاطب فرمایا۔ یہ سب وہ خطابات ہیں جن خطابات سے اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے، اور جب آپ کی صفات کو بیان کیا تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بشیر ہیں، یہ نذیر ہیں، یہ سراج منیر ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو محبوب آپ کے سامنے اے لوگوں آ رہے ہیں، یہ تمام جہان والوں کے لیے
اللہ کی رحمت بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ متعدد مواقع پر اللہ نے اپنے محبوب کو متعدد صفات کے ساتھ قرآن کریم میں یاد کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراج منیر یعنی چمکتا دمکتا آفتاب بنا کر بھیجا، چمکتا دمکتا چراغ بنا کر بھیجا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے جو قرآن میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک صفت اور بھی ہے جس کا ذکر گزشتہ جمعہ میں بھی ہم نے کیا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک لقب جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کا لقب ہے امی، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، اور یہی صفات اور یہی پہچان اور یہی علامت آپ کی قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں بھی موجود تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں پر امی فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتہ جو ہم نے بیان کیا تھا اس میں آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کو وہ اپنے پاس موجود کتاب توریت اور انجیل میں پاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، اور اس کی وضاحت میں نے گزشتہ بیان میں بھی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی قرآن کریم نے یاد کیا۔ تو اس کی 3 وجہ میں نے بیان کی تھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ آپ کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور مکہ مکرمہ کا نام ہے ام القریٰ۔ ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی اصل، اس لیے بھی آپ کو امی کہا گیا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے امی کا بے پڑھا ہوا، مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ کسی کے پاس پڑھا نہ ہو، تو ایک لقب اس وجہ سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ البتہ بعض لوگ یہاں سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ بعض لوگ پہلے وہ تھے جو اسلام کے کھلے عام دشمن تھے، مخالف تھے، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام پر بہت اعتراضات کیے۔ آج جو آپ سنتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بھی اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی کسی پر کبھی کسی پر، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں سالوں سے اسلام پر بلا وجہ بغیر ہاتھ پیر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اعتراضات پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کو مستشرقین کہا جاتا تھا، جو اسلام کے کھلے دشمن تھے، جو اسلام کے کھلے دشمن تھے، وہ یہ اعتراضات کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ان چیزوں کی باغ دوڑ ان لوگوں نے سنبھالی جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر اسلام کا لباس پہن لیا، کلمہ بھی پڑھتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، حج زکوٰۃ ساری اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کو وہ کرتے رہے، اور در پردہ وہ باتیں جو مستشرقین بطور اعتراض اسلام پر بیان کرتے تھے اور علماء اس کا جواب دیتے تھے، وہ باتیں اسلام کا لباس پہننے والے لوگ مسلمانوں میں اب داخل کرنے لگے، کیونکہ وہ کھلم کھلا جو کافر تھے وہ اسلام پر اعتراض کرتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اپنے کھلم کھلا دشمن کی بات کو اپنے خلاف نہیں سنے گا، اپنے خلاف نہیں سنے گا، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو۔
تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم پر جو اعتراض ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن یہ کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، کلام اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور پھر نازل فرما کر یہ بھی ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اور جب اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے تو قرآن پر کوئی اعتراض کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے کسی بھی کام کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی ہے، وہ غلطی سے پاک ہے، وہ نسیان سے پاک ہے، وہ بھول سے پاک ہے، وہ جہل سے پاک ہے۔ یہ ساری انسان کی صفتیں ہیں، انسان کسی چیز کو بھولتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، انسان جہالت میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن خالق کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا سکتی ہے۔ خالق کائنات، کیونکہ اگر خالق میں بھی معاذ اللہ یہی صفتیں پائی جائیں تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر تو مخلوق بھی کہے گی کہ بھائی غلطی تو جب خالق سے بھی ہوتی ہے اور مجھ سے بھی ہوتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں خالق بن سکتا ہوں، میں کیوں نہیں مالک بن سکتا ہوں؟ اس لیے مالک اور بندوں میں یہ فرق ہونا ضروری ہے کہ مالک وہ ہو جو ہر عیب سے پاک ہو اور بندہ وہ ہو جو خطاؤں کا پتلا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے وہ قرآن بحمدہ تعالی ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اچھا یہ کن لوگوں کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے یہ بات، ہم تو عربی جانتے ہی نہیں ہیں، ہماری مادری زبان تو عربی ہے ہی نہیں، ہم یا اردو بولتے ہیں یا اپنی مادری زبان بولتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے سامنے بولا جا رہا ہے جو اپنی عربی دانی پر فخر کرتے تھے، عربی زبان کے جاننے پر جن کو ناز تھا، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں کہ اس میں شک کی جگہ ہے تو قرآن نے ان کو چیلنج دیا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر تم اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر شک میں ہو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو عربی جاننے میں بڑے ماہر تھے، عربی بولنے میں بڑے ماہر تھے۔ میں نے ربیع النور شریف کے بیانات میں کہا تھا کہ وہ ایسی عربی جانتے تھے کہ ان کا جاہل سے جاہل آدمی، بغیر پڑھا لکھا ہوا آدمی 100 اشعار عربی زبان میں لکھ دیا کرتا تھا، ایسی ان کو معلومات تھی عربی کے اندر۔ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم 100 اشعار لکھ دیتے ہو، سینکڑوں اشعار تم لکھ دیتے ہو، لیکن قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو یہ چیلنج ہے، بلکہ فرمایا جا رہا ہے تم سب مل جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو جمع کر لو، بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو قرآن کو جھوٹا کلام کہنے میں، قرآن کو بندے کا کلام کہنے میں اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ ایک سورت کا چیلنج دیا۔ ظاہر سی بات ہے سورت یا تو 1-2 پارے پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے سورہ بقرہ 2.5 پارے پر ہے، اور بعض صورتیں بہت چھوٹی بھی ہے، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت۔ تو قرآن نے فرمایا چلو ایک زمانے تک یہ چیلنج رہا، صورت تو نہ لا سکے، تو قرآن نے فرمایا ٹھیک ہے سورت تو نہیں لا سکو گے، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک
آیت ہی لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک آیت بھی پیش نہ کر پائے۔ کون لوگ؟ جو عربی زبان جاننے میں ماہر تھے، وہ لوگ قرآن کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر پائے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نجی مجلسوں میں تو کہتے تھے کہ ہاں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی کے پاس لکھوا لیتے ہیں اور پھر ہم کو لا کے سنا دیتے ہیں، نجی مجلس میں کہتے تھے، لیکن جب قرآن کا چیلنج ان کے سامنے آتا تو ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ جاتے تھے، ایک دوسرے کی بغلیں جھانکنے لگ جاتے تھے کہ یار یہ تو ایسا کلام لا کر پڑھتے ہیں کہ ہم مبہوت رہ جاتے ہیں، ہم خاموش رہ جاتے ہیں، ہم ان کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے ہیں، جبکہ ہم خود بہت اچھی عربی جاننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت سے عرب کے لوگ جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا مکہ مکرمہ میں۔ سب عربی جاننے والے تھے کہ ان سے بات کریں کہ یار یہ روزانہ کوئی نہ کوئی کلام لے کر آتے ہم کو سناتے ہیں، ہم آج ان سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو کلام ہمیں پیش کرتے ہیں یہ کلام جو ہے یہ خود سے بناتے ہیں، ہم اس کو آج ثابت کریں گے۔ سب جمع ہو گئے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے سب کی زبانیں خاموش ہو گئی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ان میں کوئی بولنے والا ہو، جبکہ ان میں جاننے والے بڑے بڑے آج کے زمانے کے اعتبار سے کہہ لیجئے کہ عربی کے پروفیسر موجود تھے، بڑے بڑے عربی کے جاننے والے موجود تھے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پہنچے ان کی زبانیں گونگی ہو گئی، ایک لفظ بھی عربی کا آقا علیہ السلام کے سامنے نہ بول پائے۔ آپ نے وہ شعر تو سنا ہی ہوگا نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کہ ان کی بارگاہ میں آ کر وہ مرے مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں اگرچہ اپنی زبان پر فخر کرتے ہوں۔ تو قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا، جبکہ وہ لوگ فصیح عربی جاننے والے تھے۔ مکہ مکرمہ میں یہ دستور تھا کہ چونکہ وہاں پر لوگ عربی بہت اچھی جانتے تھے تو وہ عربی کے اندر اشعار لکھا کرتے تھے، اور جو بھی اشعار لکھتے اس کو وہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے اشعار لکھ کر وہاں لٹکاتے تھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد مہینے میں ایک بار ان کا ایک بہت بڑا ادیب آتا، بہت بڑا عربی جاننے والا فصیح اللسان آتا اور سب کے کلام چیک کرتا اور پھر رزلٹ دے کے جاتا تھا کہ اس کا کلام اتنے نمبر پر ہے، اس کا کلام اتنے نمبر پر ہے، اس کے اشعار اتنے نمبر پر ہے۔ تو ہر ایک وہاں پر اپنے اپنے کلام کو لٹکاتا، پھر جس کا نام ہو جاتا اس کے کلام کو مانا جاتا، اس کی تعریفیں کی جاتی کہ واقعی تم عربی زبان بولنے میں بڑے ماہر ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، تو آپ نے یہ سورہ کوثر لکھ کر دروازے کعبہ پر لٹکا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ادیب فصیح عربی بولنے والے شعراء کے کلام وہاں پر لٹکے ہوئے تھے۔ جب مہینے میں ایک بار وہ بڑا عربی جاننے والا جو سب کو نتیجہ دیتا تھا، رزلٹ دیتا تھا، جب وہ آیا سارے کلام اس نے چیک کیے، سب کو نمبر دیے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹکائے ہوئے کاغذ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے پڑھا تو پڑھتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ تو تھا قرآن۔ اب اس پر نتیجہ لکھتا ہے، رزلٹ دیتا ہے، ھذا الکلام لیس ببشر، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام کسی آدمی کا نہیں ہے، اس کلام کو لکھنے والا اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے،
چونکہ وہ جانتا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے، اس کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کا جو انداز بیان ہے، ایسا انداز بیان چاہے سینکڑوں عربی جاننے والے بھی مل جائے تب بھی وہ انداز بیان پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عربی جاننے والا یہ نتیجہ دے کر گیا جو اہل مکہ کے سامنے سب سے بڑا جاننے والا تھا۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، آج قرآن پر اپنے ہی لوگ اپنا ہی لبادہ اوڑھ کر اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر یہ کہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہنے والا یقیناً کوئی چھپا ہوا دشمن تو نہیں ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چھپا ہوا کوئی دشمن تو نہیں ہے جو قرآن میں غلطیاں نکالنے چلا ہے۔ جبکہ بحمدہ تعالی قرآن پر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے، آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، اور ایسے جواب دیے ہیں کہ آج تک اس جواب کا کوئی جواب نہیں دے پایا ہے۔ اور بحمدہ تعالی قرآن کا چاہے پڑھنا ہو چاہے لکھنا ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کا لکھنا، قرآن کا پڑھنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے بات آ گئی تو ایک مسئلہ بتاتا چلوں، اگر برا لگے تو برا نہ لگائیے گا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی لیے علماء نے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن لکھنے اور قرآن پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ گجراتی زبان کا قرآن پڑھتے کہ نہیں؟ کتب خانے والے چھاپتے، ان کا دھندا ہے اس پر، لیکن یہ لکھنا چاہے گجراتی میں ہو، چاہے ہندی میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، یہ لکھنا بھی حرام ہے، اور جو اس کو پڑھے وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو جو قرآن جس طریقے سے لکھا ہوا نازل ہوا، جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لکھوایا، اسی طریقے سے قرآن کو لکھا گیا ہے۔ اور آج بھی قرآن کی جو دفتیوں میں موجود ہے ہمارے سامنے، وہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے جو آقا علیہ السلام نے لکھوایا تھا۔ اس میں ذرہ برابر ایک لفظ ایک زبر پیش کی کوئی ادھر ادھر انحراف نہیں ہے۔ یہی تو اللہ کی حفاظت ہے نا، کہ ہم نے قرآن کے پڑھنے کو بھی محفوظ کیا ہے اور قرآن کے لکھنے کو بھی محفوظ کیا ہے۔ کہ قرآن جیسے ایک لفظ کو آپ کئی طریقے سے لکھ سکتے ہیں، ہر زبان کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے انگلش زبان کو 4 طریقے سے لکھا جاتا ہے، الگ الگ طریقے اس کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی حروف کو بھی لکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ان حروف کو بھی مختلف طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کروں، لفظ را، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایسا کر کے ایسا کر دیا، یہ ہو گیا را، اور ایک ہوتا ہے اس طریقے سے گھما کر ایسے لکھا جاتا ہے اس کو۔ یہ 2 اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو دونوں طریقے سے اگر آپ لکھو گے تو پڑھا کیا جائے گا؟ را ہی پڑھا جائے گا، اس کو کوئی الگ لفظ نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے لکھنے میں اگر را آئی ہے تو جو را لکھوائی ہے وہی را آج تک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی لکھنے والوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لکھوانا یہ گویا کہ آپ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں توقیفی، یعنی یہ قرآن کا لکھنا، قرآن کا پڑھنا، یہ سب توقیفی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھو، کیونکہ آپ اگر اپنی زبان میں پڑھو گے تو یہ قرآن کا توقیفی پڑھنا نہ ہوا، قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا پڑھنا نہ ہوا، بلکہ یہ تو آپ کی زبان جیسے گھومی آپ نے پڑھ لیا، نہ مخرج کا ٹھکانہ، نہ اس کے رموز و اوقاف کا ٹھکانہ، نہ اس کے مدات، اس کے جزم، اس کے سکون، اور ہر حرف کو اس کی صفت کے ساتھ اور اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب ہمارا انداز ہے۔ اور قرآن کو ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے توقیفی ہے،
اسی طریقے سے قرآن کا لکھنا جس کو رسم الخط کہتے ہیں یہ بھی توقیفی ہے، اس کو بھی ایسا ہی لکھا گیا ہے جیسا کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت میں بتا رہا تھا کہ امی ہے، اور امی کہتے ہیں کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ، لیکن یہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے، آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اگر امی کا معنی ان پڑھ پڑھیں گے تو قرآن کی بہت سی آیتوں کا رد ہو جائے گا، قرآن کی بہت سی آیتوں کا رد ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھا لکھا ہوا فرمایا ہے، کئی مقامات پر۔ اس لیے ہم امی کا معنی کرتے ہیں بے پڑھا ہوا۔ کیا کرتے ہیں؟ بے پڑھا ہوا، یعنی جس نے کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر پڑھنے کا قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ ایک طالب علم اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اسے کسی استاذ کے پاس جانا پڑے گا، ٹیچر کے پاس جانا پڑے گا، کسی کو اپنا گرو بنانا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ قانون نہ رکھا، بلکہ خود اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا اور سکھایا ہے۔ قرآن کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اے محبوب، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، توجہ چاہوں گا، فرمایا اور تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ کس نے سکھا دیا؟ اللہ نے سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے تم کو سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب سکھانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ سیکھنے والے کون ہیں؟ محبوب دو عالم ہیں۔ اب کیا سکھایا اس کی وضاحت نہیں کی گئی، کتنا سکھایا اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ یہ سکھانے والا رب جانے اور سیکھنے والے محمد مصطفیٰ جانے۔ تو اور یہ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، تو پتہ چلا کہ تھوڑا بہت یہاں سکھایا نہیں گیا ہے، کیونکہ فضل وہ بھی اللہ کی طرف سے اور وہ بھی بڑا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون کی خبر دی، یعنی جو تھا وہ بھی آپ کو سکھا دیا اور جو ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ تو دیکھیے یہ قرآن کی آیت تو یہ فرما رہی ہے۔ ایک دوسری آیت میں قرآن فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب تمہیں ہم پڑھائیں گے، سنقرئک ہم تمہیں پڑھائیں گے، فلا تنسا تو تم بھولو گے نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے سنقرئک فلا تنسا، تمہیں ہم پڑھائیں گے تو تم بھولو گے نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جسے رب پڑھائے تو کیا وہ ان پڑھ رہ سکتا ہے؟ بھئی ایک دنیاوی استاذ کسی کو پڑھائے تو وہ بڑی ڈگری پر پہنچ جاتا ہے، بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، تو جس کو رب پڑھائے اس سے بڑھ کر ڈگری تو کسی کے پاس ہوگی ہی نہیں۔ پڑھائی لکھائی کی ڈگری اس کے پاس، اس کے علاوہ کے پاس جیسی ڈگری اس کے پاس ہوگی ویسی ڈگری کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور وہ ڈگری ہمارے آقا کے پاس ہے، اور وہ ایسی ڈگری ہے، ایسی ڈگری ہے کہ جس ڈگری کو قیامت تک کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ پڑھے گا کون؟ جو پڑھا ہوا ہوگا وہی پڑھے گا نا، کہ ان پڑھ پڑھے گا؟ کوئی کسان آدمی جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا وہ آپ کو آ کر اسکول کی چوپڑی پڑھائے گا؟ وہ آپ کو آ کر اسکول کی کتابیں پڑھائے گا؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا رسول ہے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔
اسی طریقے سے سورہ اقرا میں اللہ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ کیا فرمایا؟ پڑھو اے محبوب، پڑھو، تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قلم سے لکھنا سکھایا۔ کس کو؟ نبی کی ذات کو۔ رب نے تو نبی کی ذات ہی کو سکھایا نا۔ نبی کی ذات کو جس ذات نے قلم سے لکھنا سکھایا، اب یہ کوئی کہا جائے کہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو جب ایک دنیاوی پڑھا ہوا کسی کے پاس پڑھا اور اسے اچھی طرح سے لکھنا آتا ہے، تو جس نے خدا سے لکھنا سیکھا ہو اس کے لکھنے کا کیا مقام ہوگا؟ تو فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ اور یہاں پر بھی علماء فرماتے کہ الانسان سے مراد سارے انسان نہیں ہے، بلکہ الانسان سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سکھا دیا جو وہ جانتے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ یعنی وہ ایسے امی ہیں کہ جن کو استاذ کی محنت برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن کو استاذ کا احسان اپنے سر پر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو اپنے رب کا فرمان اقرا ہی کافی ہے۔ کیونکہ جب خود رب فرما رہا ہے کہ محبوب آپ پڑھیے، تو پھر جب رب نے ان کو پڑھایا تو کوئی دوسرا پڑھانے والا ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دنیا میں ان کو کسی نے فرمایا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسی واضح آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لکھنے پر بھی اور پڑھنے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور یہ لکھنا اور پڑھنا آپ کو کسی دنیاوی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے۔ اب ایک دھوکہ لوگ یوں دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو نہ لکھنا آتا تھا نہ ان کو پڑھنا آتا تھا، تو وہ ایک دھوکہ یوں دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، جس کا ترجمہ وہ یوں کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو۔ تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس قرآن کی آیت کو پیش کر کے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اے محبوب تم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں اس بات کو بتایا جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو لکھا ان کو خبر ہی نہیں ہوئی، اور صحابہ نے غلط لکھا تو غلط بھی رہنے دیا، صحیح لکھا تو صحیح بھی رہنے دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ لوگوں کے درمیان بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ اصل میں کوئی بھی غلط آدمی قرآن سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس سے گمراہ خود بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ قرآن خود فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے اور اسی سے بہت سے ہدایت پا جائیں گے۔ تو اب ہدایت کون پائے گا؟ ہدایت وہ پائے گا جو قرآن کے اندر کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی کوشش نہیں کرے گا، جو بات ہوگی منوعن بالکل حق پڑھ کر بتائے گا۔ اب آئیے، یہ آیت کریمہ ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اے محبوب اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے،
قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ یہاں کیا فرمایا کہ آپ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی دوسری کتاب پڑھتے نہیں تھے، نہ لکھتے تھے۔ تو کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پڑھا لکھا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ معاذ اللہ ان پڑھ تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ قرآن تو یہ خبر دے رہا ہے کہ آپ نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھی اور نہ لکھا۔ بھئی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آج کمپیوٹر کا زمانہ چل گیا ہے، تو ایک آدمی جو ہمیشہ کمپیوٹر ہی چلاتا ہو وہ کہے کہ 10 سال سے میں نے قلم اٹھایا ہی نہیں ہے، لکھا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اس کو لکھنا نہیں آتا ہے؟ مطلب یہ لکھنا تو بہت جانتا ہے، لیکن چونکہ اب ہر چیز کمپیوٹر سے ہوتی ہے، ٹائپنگ کیا فٹافٹ کام ہو گیا، تو اس لیے تحریر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو ایسے ہی رب تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ لکھتے نہ تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ غلط مطلب اخذ کرنا ہے، یہ غلط مطلب نکالنا ہے کہ آپ اس سے پہلے کسی کتاب کو پڑھتے نہ تھے اور آپ اس سے پہلے کبھی لکھتے نہیں تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نکالنا کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ اپنا مطلب ہے، یہ اپنا مطلب ہے۔ دیکھیں یہیں سے ایک عربی پڑھنے والا جس کو گمراہ کرنے کا شوق ہوگا وہ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ لیکن آئیے یہاں جو صاف لفظ ہے وہ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا، آپ اس کا ترجمہ اور بھی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ ترجمہ آپ کو مل جائے گا، جہاں پر علماء حقہ نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اس سے پہلے سے مراد قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے نازل ہونے سے پہلے 40 سال کا عرصہ گزرا، پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک کتنے سال؟ 40 سال کا عرصہ گزرا، جس میں آپ نے کوئی کتاب نہ پڑھی، نہ کبھی لکھا، کوئی کتاب نہ پڑھی نہ کبھی لکھا۔ کس سے پہلے؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد آپ نے لکھا بھی اور پڑھا بھی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے نہیں لکھتے تھے، اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، مطلب قرآن سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، پہلے نہیں لکھتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے پڑھا بھی اور بعد میں آپ نے لکھا بھی۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ محبوب آپ اس سے پہلے نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنا مقصود ہے، کیونکہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب کیوں نہ پڑھی اور کسی بات کو کیوں نہ لکھا؟ تاکہ کلام اللہ پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر آپ پہلے سے کسی کتاب کو پڑھتے یا لکھتے تو اہل عرب کے درمیان یہ مشہور ہوتا کہ یہ بہت ہو، جب میرے آقا پڑھتے اگر لکھتے پہلے سے تو ان کا لکھنا پڑھنا ایسا ہوتا، جب ان کے سامنے لوگ گونگے بن جاتے تھے تو لکھنا پڑھنا کیسا ہوتا؟ معمولی ہوتا۔ تو اگر آپ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی کچھ لکھنے لگ جاتے، پہلے ہی کچھ پڑھنے لگ جاتے تو اہل مکہ کو شوشہ مل جاتا، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پہلے سے بہت اچھا لکھتے ہیں، پہلے سے بہت اچھا پڑھتے ہیں، خود سے لکھ لکھ کر اپنے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کچھ پڑھنے ہی نہ دیا، کچھ لکھنے ہی نہ دیا، ورنہ کوئی کہتا کہ اچھا یہ جو باتیں بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، یہ کتاب میں پڑھ کر آئے ہوں گے، انہوں نے چونکہ کتاب پڑھی ہے اس لیے یہ پرانی کتابیں پڑھ کر ہم کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ جو بتا رہے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ، یہ جو بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بالکل ایسا کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو لوگ یہ کہتے کہ یہ واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں
پڑھ لیا ہے، کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ واقعات لکھے تھے، توریت میں لکھا تھا، انجیل میں لکھا تھا، زبور میں لکھا ہوا تھا، اور وہ کتابیں اس وقت پائی جاتی تھی. تو لوگ یہ کہتے، اس لیے وہ شک میں پڑ جاتے کہ ضرور یہ کسی نہ کسی کتاب سے نقل کر کے سریانی زبان کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، عبرانی زبان کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے پاس لے کر آتے اور کہتے یہ اللہ کا کلام ہے. لوگ شک میں پڑ جاتے. اس لیے ہم نے پہلے لوگوں کے سامنے آپ کو مشہور کر دیا کہ دیکھو اے لوگوں، دیکھو انہوں نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کوئی کتاب لکھی ہے. دیکھو، سب لوگوں نے اطمینان کر لیا، اور پھر ان لوگوں کو یہ بھی تسلیم کروا دیا، دیکھو یہ جو نبی ہیں ان کو صادق و امین کہو. سب صادق و امین کہتے تھے، سب یہ کہتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں، کبھی وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، کبھی کسی غریب کا دل نہیں دکھاتے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کبھی کسی سے رشتہ داری نہیں توڑتے، کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتے، کبھی کسی کے ساتھ غصے میں بات نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ایسا انداز اختیار نہیں کرتے جس سے وہ شخص اپنے آپ کی بے عزتی کو محسوس کرے. ہر ایک نے دیکھ لیا تھا، 40 سال کے عرصے میں ہر ایک نے دیکھ لیا تھا، یہاں تک کہ ہر ایک کی زبان پر یہ جاری ہو گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے صادق و امین، صادق و امین، کہ یہ تو سچے ہیں، یہ تو امانت دار ہیں. جب سب کی زبان پر یہ جاری ہو گیا، سب کو یہ تسلیم کرا دیا گیا کہ دیکھ لو ان کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، انہوں نے کچھ لکھا نہیں ہے. اب قرآن نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے. اب زبان مبارک سے جب نکلا تو وہ سمجھ تو گئے کہ یار جس بندے نے اتنے سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. وہ سمجھ تو گئے کہ جس نے اتنے سالوں سے کبھی کسی بات کو پڑھا نہیں اب ایسی باتیں بتا رہا ہے جو عقلوں سے ماورا ہے، جو دماغ میں جلدی بیٹھتی نہیں ہیں، جو ایسا کلام ہے کہ جس کلام کو ہم بول نہیں پاتے ہیں، ایسا کلام وہ لا رہے ہیں، ضرور یہ کلام اللہ کا کلام ہے. اس لیے تو وہ شاعر کہہ کر گیا نا، اسی لیے تو وہ شاعر کہہ کر گیا ھذا الکلام لیس ببشر، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، کیونکہ وہ جان گیا کہ جس نے بھی یہ کلام لکھا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے. تو اس لیے اپنے محبوب کو اللہ نے نہ پڑھنے دیا نہ لکھنے دیا، کیونکہ اگر لکھتے پڑھتے تو پھر یہ حکمت ختم ہو جاتی. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ قرآن کریم سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی صفت بیان کی تھی کہ جو نبی ہوں گے وہ امی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ امی ہوں گے، بے پڑھے ہوئے ہوں گے، کسی سے انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا. اب اگر آقا علیہ السلام کسی کتاب کو پڑھتے یا لکھتے تو یہودی وہ نشانی بہت جانتے تھے، یہودی تلاش کرتے تھے ایک ایک نشانی، ایک ایک علامت کو ڈھونڈتے تھے آقا علیہ السلام میں. اس لیے آقا علیہ السلام اگر پہلے سے کسی بات کو لکھ لیے ہوتے، پڑھ لیے ہوتے تو قرآن فرماتا اذا لارتاب المبطلون، تو یہ اہل باطل شک میں پڑ جاتے. ان کو شک میں نہ پڑنے دیا، اور انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ہاں واقعی یہ نبی وہی ہے جو امی ہے جن کو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، انہوں نے اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کوئی کتاب لکھی ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی جو یہ کلام سنا رہے ہیں یہ کلام کسی بندے کا نہیں بلکہ یہ کلام اللہ کا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مجھے کسی نے آ کر کہا، میں اپنے کھجور کے باغ میں کام کر رہا تھا، مجھے کسی نے آ کر کہا کہ وہ آ گئے، یعنی جس کو تذکرہ تو پہلے سے ہو رہا تھا کہ اب آئیں گے، تو کسی نے آ کر کہا کہ وہ آ گئے. کہہ رہے میں اپنا باغ چھوڑ کر، دراتی میرے ہاتھ میں دی، چھوڑ کر بھاگا کہ دیکھو کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی علامت میں نے توریت میں پڑھی ہے. کہتے ہیں میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام میں ایک مکان میں تشریف فرما تھے. میں نے تھوڑا قریب جا کر دیکھا تو میں نے دل میں یہ کہا کہ قسم خدا کی جو نشانیاں اور جو علامتیں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے.
ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے۔ یہودی کیسے جانتے تھے؟ یہودی ایسے جانتے تھے کہ قرآن فرماتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی یعنی توریت، یعنی یہودی، جن یہودیوں کو ہم نے توریت کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان لے آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے قرآن کی یہی آیت ان کے سامنے تلاوت کی کہ عبداللہ ابن سلام، اللہ تمہاری قوم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہمیں اپنی اولاد کو تو پہچاننے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی وہی نبی ہے جن کو ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، ہم نے جب دیکھا تو ذرہ برابر ہمیں شک نہ ہوا۔ تو وہ علامتیں نبی کی جو توریت میں بیان کی تھی کہ وہ نبی امی ہوں گے، اگر ان نبی کو پہلے سے یہ کہہ دیا جاتا کہ محبوب آپ تو فلاں کتاب پڑھیے، آپ فلاں کتاب لکھیے، تو پھر یہ ہوتا کہ قرآن فرما رہا اذا لارتاب المبطلون، جب تو یہ اہل باطل شک میں پڑ جاتے اور کہتے کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ ساری نشانیاں تو پائی جا رہی ہے لیکن امی ہونا نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ وہ بے پڑھے وہ ہوں گے، لیکن یہ تو لکھے پڑے ہوئے ہیں، بظاہر لکھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں میرے آقا لکھے پڑے ہوئے تھے، لیکن لوگوں میں یہ بات ظاہر نہیں کی گئی تھی تاکہ کوئی شک کرنے والا شک میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا اور پڑھنا ہے۔ آپ خود سوچیں قرآن کریم نے ان کو کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اے لوگو یہ تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا ایک معنی اگر میں کروں، یہاں عربی زبان کے اعتبار سے کہا گیا یعلمکم، تمہیں سکھاتے ہیں، اور تم سے مراد قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں۔ تم سے مراد قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں، سب کو یہ سکھاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میرے آقا علیہ السلام کون ہوئے؟ معلم کائنات، ساری کائنات کے ٹیچر، ساری کائنات کے استاذ۔ اب رب تعالیٰ جسے فرمائے کہ یہ معلم کائنات ہیں، یہ ساری کائنات کے ٹیچر ہیں، یہ سارے انسان کے استاذ ہیں، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، تو کیا کہا جائے کہ ہم تمہاری بات مانے کہ رب کی بات مانے؟ رب تو فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کو پڑھانے والے ہیں، اور تم انہی کو کہہ رہے ہو ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ بھلا معلم کائنات ہو، بھلا وہ ساری کائنات کا استاذ ہو، کیا اس کی یہ صفت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن آپ لکھتے نہ تھے۔ اس میں جو حکمت تھی وہ میں نے بیان کی۔ آپ لکھتے نہیں تھے، کیونکہ لکھتے تو پھر جو لکھتے اس میں شک پڑ جاتا، اس میں یہ ہوتا کہ اب ہم اس کو قرآن مانے کہ اس کو قرآن مانے۔ اس لیے جب تک قرآن نازل ہوتا رہا، جب تک قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کے محبوب نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ صرف قرآن لکھو اور دوسری بات میری نہ لکھو، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جو باتیں تھی وہ کیا بنی؟ حدیث بنی۔ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلی وہ کیا بنی؟ حدیث بنی۔ صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی کہ وحی کے بغیر کچھ چیز لکھیں، فرماتے تھے یہ قرآن ہے اس کو لکھو، اور جو قرآن نہیں ہوتا اگر صحابہ اس کو لکھتے تو منع فرماتے تھے اس کو مت لکھو۔ کیوں؟ تاکہ قرآن غیر قرآن سے مل نہ جائے، کیونکہ قرآن بھی عربی میں، نبی جو فرمائے وہ بھی عربی میں، تو دونوں مل نہ جائے، اس لیے آپ نے منع فرما دیا تھا۔ اور صحابہ کرام ان باتوں کو کہاں یاد رکھتے تھے؟ اپنے ذہنوں میں۔ وہ ساری باتیں اعلان نبوت سے لے کر 63 سال کی عمر تک جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں سے اکثر باتیں صحابہ نے یاد کی کہ نہیں کی؟ آج حدیثیں لاکھوں حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ ان صحابہ کا محفوظ کرنے کا ذریعہ تھا۔ انہوں نے صرف یاد کر کر کے وہ چیزیں یاد رکھی تھی، اور آقا علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جب قرآن کا نزول بند ہو گیا تو پھر صحابہ نے آقا کی حدیثوں کو بھی لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب قرآن کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے۔
اب یہاں ایک اور نقطہ باقی رہ جاتا ہے، وقت اگرچہ زیادہ ہو رہا ہے لیکن اپنی گفتگو کو ختم کر کے میں پائے تکمیل تک پہنچا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ عربی کے اندر، قرآن کے اندر عربی گرامر کے خلاف اگر کوئی باتیں ہیں تو کیا وہ صحابہ کرام کی غلطی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی بات عربی گرامر کے خلاف نہیں ہے، یہ سمجھنے والوں کا الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور سمجھیے کہ عربی گرامر جب بنے نا، یہ قرآن کے نازل ہونے کے تقریباً 100 سال بعد بنے مکمل طور پر۔ ویسے تو مولا کائنات نے اس کی ابتدا فرما دی تھی، اور گرامر کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھئی آپ لوگ گجراتی بولتے ہو، آپ کی زبان مادری گجراتی ہے، آپ کو گرامر کی ضرورت ہے؟ کوئی دوسرا آدمی گجراتی سیکھے گا تو اس کو گجراتی گرامر کی ضرورت ہے۔ ہماری زبان انگریزی نہیں ہے، ہمیں انگریزی سیکھنا ہوتی ہے تو ہم پہلے اس کے گرامر پڑھتے ہیں۔ تو جب اسلام آیا اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اکثر صحابہ عربی ہی تھے، اکثر صحابہ عربی تھے، اسلام صرف عرب میں تھا، اس لیے ان کو قرآن سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تھی، ان کو عربی سمجھنے کے لیے کسی گرامر کی ضرورت نہیں تھی۔ گرامر کی ضرورت کب پڑی؟ جب اسلام ایران میں گیا، جب اسلام ملک شام میں گیا، وہاں کے لوگ دوسری بھاشا بولتے تھے، فارس کے لوگ فارسی بولتے تھے، روم کے لوگ رومی بھاشا بولتے تھے۔ اب ان کو بھی قرآن سے روشناس کرانا تھا، قرآن ان کو بھی پڑھانا تھا، کیونکہ قرآن تو صرف ایک زبان والوں کے لیے نہیں آیا تھا، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے آیا تھا، اس لیے قرآن ان کو بھی پڑھانا تھا۔ تب ضرورت پڑی کہ اب گرامر ایجاد کیے جائے، تب ضرورت ہوئی کہ عربی گرامر لکھے جائے۔ تو عربی گرامر کب لکھے گئے؟ جبکہ قرآن نازل ہو چکا تھا، قرآن نازل ہوئے سالوں گزر چکے تھے، تب جا کر عربی گرامر لکھے گئے۔ وہ کس کے لیے؟ جو عربی زبان نہ جانتے تھے، ان لوگوں کے لیے۔ تو قرآن کا کوئی لفظ عربی زبان کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ گرامر قرآن کا تابع ہے۔ گرامر کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان سے، کہ بھئی فلاں نے اپنی زبان میں جو بہت ماہر تھا، یہ لفظ ایسا بولا تو ایسے ہی بولا جائے گا، ایسا لکھا ہے تو ایسا ہی لکھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے، عربی کے سب سے زیادہ جاننے والے، آپ سے زیادہ جاننے والا عربی کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ نے جس طریقے سے قرآن لکھایا وہی اصل عربی تھی، گرامر تو بعد میں ہوا۔ اگر گرامر کے خلاف ہے تو غلطی قرآن کی نہیں ہے، گرامر کی غلطی ہے کہ گرامر بنانے والوں نے وہ گرامر ہی غلط بنایا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ عین گرامر بھی عربی جو ہے، وہ عربی زبان کے جاننے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی گرامر قرآن کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ سارے گرامرز جو نکالے گئے ہیں وہ عربی زبان سے ہی نکالے گئے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ایک مختصر سی گفتگو جو 2-3 منٹ کی ہو، عربی گرامر کو سمجھانے میں سمجھا نہیں سکتا ہوں۔ اس کے لیے ہم مکمل 8 سال 10 سال 12 سال 20 سال تک بھی پڑھتے ہیں، تب بھی اس پر احاطہ نہیں ہو پاتا ہے، اس پوری چیز کو ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں تب بھی ناقص سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی پوری زندگیاں گزر گئی لیکن تب بھی وہ اس کا احاطہ نہیں کر پائے۔ یہ زبان ایسی زبان ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ اصل میں غیروں کا طریقہ تھا، جو آج کچھ ہمارے لباس میں آ کر اس طریقے کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جماعت کا یہ پہلا قاعدہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہر وہ بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، گستاخی ہو، کسر شان ہو، ایسی باتیں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی بات علماء اہل سنت ایک جماعت سے بتاتے آتے ہیں، لیکن وہ سامنے والی جماعت کے علماء یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ فتنہ کرتے ہیں۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو باتیں انہوں نے کتاب میں لکھی تھی اس کے تعلق سے تو کہہ دیا گیا کہ یہ تو کتابوں میں انہوں نے خود نے ڈال دیا ہے، ہمارے مولانا نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر وہی باتیں جو ان کے علماء نے لکھی تھی، آج وہ باتیں ان کی زبان پر آ رہی ہے۔ اس لیے ہر
اور باطل سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ کہہ دینا کام نہیں چلے گا کہ یار کسی کو بھی فالو کرو, کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھو. یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کس کی پیروی کر رہا ہے. کیا وہ ایسے گروہوں کی تو پیروی نہیں کر رہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے آقا کے علم غیب کو پاگل اور بچوں کی طرح کہا ہے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاہل اور بے پڑھا ہوا کا لفظ استعمال کیا ہے, ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر توہین انسان کو کافر بنا دیتی ہے. اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا, اس پر پھر کوئی توجہ بھی نہیں چلتی ہے. اگر کوئی وضاحت کرے کہ نہیں میری مراد یہ تھی وہ تھی, اس کی مراد نہیں مانی جاتی, بلکہ اس سے کہا جاتا ہے توبہ کرو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, قرآن کریم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کیونکہ بہت سے یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے, منافق کہلائے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے جو مخلص مومن تھے. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ, جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ, رائنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے, اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے, ہم پر نظر کرم فرمائیے, یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. تو منافق بھی بیٹھتے تھے اور منافق کہتے تھے رائینا رائینا. رائی کا معنی ہوتا ہے چرواہا, رائی کا معنی ہوتا ہے چرواہا. معاذ اللہ وہ نبی کی گستاخی کرتے تھے بیٹھے بیٹھے. صحابہ تو کہتے رائینا, وہ کہتے رائینا یا کے ساتھ. اور پھر آپس میں جب ملتے تو کہتے دیکھو آج کیسا بیوقوف بنایا, ہم نے ان کو اپنا چرواہا کہا اور ان کو سمجھ بھی نہ پڑی. لیکن آقا تو سب جانتے تھے, اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ, اب تم جب محبوب کی بارگاہ میں جاؤ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو رائنا مت کہنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو رائنا مت کہنا, وقولوا انظرنا, اور کہنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. انظرنا یہ کہنا ہم پر نظر کرم فرمائیے. اور فرمایا واسمعوا, پہلے ہی کان لگا کر سنو, پہلے ہی غور سے سنو تاکہ یہ کہنے کی نوبت نہ آئے. اب آپ دیکھیں ایک لفظ میں ذرا سی گستاخی کا پہلو نکل رہا تھا, اللہ نے اس لفظ کو کہنے ہی سے منع کر دیا کہ اب یہ لفظ نہیں کہنا ہے, کیونکہ تم تو اپنے محبوب کی عظمت کو دل میں بٹھا کر کہتے ہو, لیکن منافق غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے رب کائنات کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کے مخلص محبین کے آڑ میں آ کر منافقین کو گستاخی کر جائے. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر گستاخی انسان کو کافر بنا دیتی ہے. اب اگر کوئی مولوی ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مفتی ہو, چاہے وہ کتنا ہی قرآن و حدیث پڑھتا ہو, لیکن اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے, یا وہ ایسے لوگوں کو فالو کرتا ہے جن لوگوں نے گستاخی کی ہے, تو پھر اس کے پیچھے قطعاً کسی سنی صحیح العقیدہ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ اس کو مسلمان مان کر خود کافر ہو چکا ہے, خود کافر ہو چکا ہے. اور ایمان کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کی نمازیں, آپ کے حج, آپ کی عبادتیں, آپ غور کیجئے کہ ہم کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. غور کیجئے, یہی آپ کے لیے فرق امتیاز ہے, اور یہی آپ کو اندازہ لگانا ہے. قیامت کے دن پتہ نہیں چلے گا. لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دیکھ لیں گے کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. اچھا پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن تم باطل پر تھے تو کیا کر لو گے؟ پھر وہاں کچھ ہو سکے گا؟ وہاں واپس دنیا میں آنے کو نہیں ملے گا. جو باطل پر تھا وہ سیدھے جہنم میں ہی جائے گا. اس لیے حق باطل کا پتہ یہاں لگانا ہے, اور جو ہے اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ یہاں کرنا ہے. اور یہ سارے راستے بالکل ظاہر اور واضح ہے, کسی کو زیادہ اس میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. علماء حقہ کے پاس آئیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. علماء باطنہ اور علماء سو کی گفتگو کو سنیں. آج وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ ان کے سارے عیب پر انہوں نے اپنی عبادت اور ریاضت کا پردہ ڈال رکھا ہے, اور وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. لیکن آج بھی وہ باتیں جو سرکار کی شان میں گستاخی میں لکھی گئی وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور چھاپتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو وہ اپنا پرہیزگار مولوی سمجھتے ہیں, اپنا مجدد سمجھتے ہیں, اپنے لیے بڑا مفتی سمجھتے ہیں, جبکہ ایسے آدمی کو مومن بھی سمجھنا کفر ہے. تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, اس مختصر سی گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اپنے ایمان کو ایسے لوگوں سے بچانے کی کوشش کیجئے, اور ایمان
کو کی حفاظت کی ہر وقت فکر میں رہیے کہ کہیں کسی بھی طریقے سے شیطان آ کر آپ کے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس ایمان میں پختگی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی غلامی عطا فرمائے، ان کے تمام کمالات کو بلا شک و شبہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ